السلام علیکم۔ سورہ قاریہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھیے کہ القاریہ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو زور سے کسی چیز پر مارنا۔ جیسا عرب میں اگر کوئی مصیبت آتی تو پوری فیملی، پوری خاندان سوئی ہوئی ہوتی، پورا قبیلہ سویا ہوا ہوتا، اور اچانک قاصد آتا اور دروازے کو زور زور سے بجاتا، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اچانک کوئی مصیبت آ گئی، رات میں کسی دشمن نے حملہ کر دیا، وہ کہ سب بے خبر تھے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ القاریہ، کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ ہم یہاں پر دو بار اللہ تعالیٰ تین بار بیان فرما رہے کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے، وہ عظیم حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کوئی ایک بات بھی اگر صرف ایک مرتبہ بیان کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں تین بار بیان کر رہا ہے، تو اس لیے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس دن کے متعلق انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی اس غفلت سے نکلے۔ اب اس تین بار بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نیچے جو بات بیان کی جا رہی ہے نیچے کی آیت میں، تو ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ نیچے جو بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو تین مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے، وہ ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دن جو انسان ہے نا وہ پتنگی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اگر تھوڑی سی بھیڑ ہو جائے، ہم اس بھیڑ میں رہے تو ہم کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو اس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور وہ اس طرح سے بکھرے ہوئے ہوں گے جس طرح سے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے آگے جو بیان فرمایا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا دل پسند عیش میں ہوگا۔ اب دیکھیں اس آیت کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نیکیوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ آخرت میں جو کامیابی دینے والی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں، کہ جیسے ہم اعمال کریں گے، جیسے ہم نیکیاں کریں گے، ویسا ہم کو اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملے گا، اللہ کے پاس ملے گا، آخرت میں ملے گا، قیامت کے دن ملے گا۔ آپ غور کریں اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ نیکیوں کا وزن، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کوانٹٹی کو بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نیکیوں کے وزن کے بارے میں کہا ہے کہ نیکیوں میں وزن ہونا چاہیے۔ نیکیوں میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان سے اور اخلاص سے۔ اگر ایک شخص کتنی ہی زیادہ نیک اعمال کر لے، کتنی اچھے کام کر لے، لیکن اس کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو راکھ بنا کر اڑا دے گا۔ جس طرح سے راکھ کی کوئی وزن نہیں ہے، اس طرح سے ایمان کے بغیر کسی بھی نیک عمل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی کام کریں ہم صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ دوسری بات آپ غور کیجیے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، جس کی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آخری بات اس بات میں رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جنت ایک عظیم زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی ایک انلیمیٹڈ زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہوگی۔ سورہ دحر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنت میں تم جہاں نگاہ اٹھاؤ گے وہاں تمہیں نعمت ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور ایک عظیم سلطنت کا ساز و سامان تمہیں وہاں ملے گا۔ اب دیکھیں کہ سورہ سجدہ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی نعمت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا اور نہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کے بارے میں تصور آیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں کہ ہم اپنی زندگی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس مختصر ترین زندگی میں ہم جتنے نیک اعمال کریں گے، جتنے نیکیوں کا ذخیرہ ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی بڑی کامیابی آخرت میں عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔